افغانی پھر سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور پاکستانیوں کی سیکیورٹی کو ممکنہ طور پر بڑا خطرہ لاحق ہو گیا۔ افغانیوں کے خلاف KPK حکومت کوئی کارروائی نہیں کر رہی، بڑا انکشاف۔ آخر افغانی کس بارڈر سے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے بڑے شہروں میں بسنے والے 75% افغانی کہاں بس گئے ہیں؟ دیکھیے تفصیلی رپورٹ 24 ڈیجیٹل۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کی گھناؤنی وارداتیں جاری ہیں۔ افغانی دوبارہ پاکستان میں بھی داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں سے واپس جانے والے افغان شہری چمن اور دیگر راستوں سے پاکستان میں آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق واپس آنے والوں میں رضاکارانہ طور پر افغانستان جانے والے اور غیر قانونی طور پر پاکستان میں پکڑے جانے والے افغانی بھی شامل ہیں۔ اکتوبر 2023 سے افغانستان جانے والے اکثر افغانیوں کے واپس پاکستان آنے کا خدشہ ہے۔ تقریباً 10 لاکھ افغان تورخم بارڈر کے راستے افغانستان واپس گئے، جبکہ 60% چمن کے راستے دوبارہ پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ انجینئر امیر مقام نے تصدیق کی کہ واپس جانے والے افغان چمن اور دیگر راستوں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد سے خیبر پختونخوا جانے والے 75% افغان شہری خیبر پختونخوا میں ہی بس گئے ہیں۔ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں صرف 2 غیر قانونی رہائش پذیر افغان پکڑے گئے ہیں، جبکہ ذرائع کا کہنا ہے کہ KPK حکومت کی خصوصی پالیسی کی وجہ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ نمائندہ خصوصی برائے افغان محمد صادق کے مطابق افغانیوں کی واپسی کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور افغانستان سے انہیں پاکستان میں رکھنے کا کوئی مطالبہ نہیں آیا۔ یاد رہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کی رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپسی کی 31 مارچ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد ان کی واپسی کا عمل شروع کیا گیا تھا۔ مارچ کے اوائل میں پاکستان کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے میں افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کو رضاکارانہ طور پر 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہدایت نامے میں مزید کہا گیا تھا کہ ایسا نہ کرنے والے افغان شہریوں کی 1 اپریل سے ملک بدری کا عمل شروع ہو جائے گا۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ملک میں بسنے والے 20 لاکھ سے زائد افغان باشندوں کو مرحلہ وار ان کے ملک واپس بھیجنے سے متعلق پالیسی پر عمل درآمد کے حوالے سے اسلام آباد انتظامیہ سمیت 4 صوبائی حکومتوں کو ہدایت جاری کی تھی۔ حکومت نے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ سمیت 4 صوبائی حکومتوں سے ان علاقوں میں رہنے والے افغان باشندوں کے اعداد و شمار اور ان کے تازہ ترین سٹیٹس سے متعلق بھی تفصیلات طلب کی تھیں، جن پر عمل درآمد کرتے ہوئے پنجاب، سندھ اور بلوچستان حکومتوں نے اپنی رپورٹس وفاقی وزارت داخلہ کو جمع کروائیں۔ متعلقہ صوبائی حکومتوں سے جیلوں کے علاوہ ان ممکنہ مقامات کی نشاندہی کرنے کے بارے میں بھی کہا گیا تھا جہاں پر پہلے مرحلے میں 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد پاکستان میں رہ جانے والے افغان باشندوں کو رکھا جائے گا۔ اس وقت سب سے زیادہ افغان باشندے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیں، تاہم خیبر پختونخوا حکومت نے افغان شہریوں کی بے دخلی کے عمل میں توسیع کی تجویز بھی دی تھی۔ یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان نے اکتوبر 2023 میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کا عمل شروع کیا تھا، جس کے تحت لاکھوں افغان باشندوں کو واپس افغانستان بھجوایا گیا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا تھا جب ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا اور اسلام آباد نے اس کا الزام مبینہ طور پر افغانستان سے آپریٹ کرنے والے شدت پسندوں پر لگایا تھا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تک اور اس کے بعد ان افغان باشندوں کو ان کے ملک واپس بھیجا جائے گا جن کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہیں۔ یہی کارڈ ان افغان شہریوں کو نادرا کی جانب سے جاری کیے گئے تھے جو پاکستان میں مقیم تھے۔ اس کارڈ کے اجرا کا مقصد حکومت کے پاس ان
افغان شہریوں کے تمام کوائف حاصل کرنا تھا۔ یہ کارڈ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کے لیے ایک شناختی دستاویز ہے جو انہیں ملک میں عارضی قانونی حیثیت فراہم کرتا ہے اور حکومتی سہولیات یا خدمات تک رسائی کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم یا ایسے افغان شہریوں جن کے پاس کوئی قانونی دستاویز موجود نہیں تھیں، ان کو یہ کارڈ 2017 سے جاری کرنا شروع کیا گیا تھا۔ تاہم حالیہ مہینوں کے دوران پاکستان نے افغان شہریوں کو مرحلہ وار اپنے ملک واپس بھیجنے کے منصوبے پر عمل درآمد کرتے ہوئے افغان سٹیزن کارڈ کے حامل افغان باشندوں کو بھی 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ وفاقی دارالحکومت اور اس کے جڑواں شہر راولپنڈی میں بسنے والے افغان باشندوں کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جس پالیسی کی منظوری رواں سال جنوری میں دی گئی تھی، اسی پالیسی کو ملک بھر میں نافذ کیا گیا ہے۔ جن افغان باشندوں کو افغان سٹیزن کارڈ جاری کیے گئے ہیں ان کی تعداد 7 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جن افغان شہریوں کو افغان سٹیزن کارڈ جاری کیے گئے ہیں ان میں سے 70% سے زائد ایسے ہیں جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی۔ واضح رہے کہ 2017 میں پاکستانی حکومت نے افغان سٹیزن کارڈ کا اجرا شروع کیا تھا اور یہ وہ افغان باشندے ہیں جنہوں نے پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR سے پروف آف رجسٹریشن کارڈ حاصل نہیں کیا تھا۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو وہ سہولیات حاصل نہیں جو پروف آف رجسٹریشن کارڈ والے کو حاصل ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کا بھی اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ افغان شہریوں کے پاکستان میں رہنے کے حوالے سے پہلے ہی بہت زیادہ نرمی برتی گئی، لیکن یہ نرمی غیر معینہ مدت کے لیے نہیں تھی۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق 31 مارچ کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز اب غیر قانونی تصور ہوں گے۔ پاکستان حکومت کی جانب سے جاری کردہ دستاویز میں 3 مراحل پر مشتمل منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں ACC کارڈ ہولڈرز کو ملک بدر کیا جائے گا، دوسرے مرحلے میں POR کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجا جائے گا۔ پاکستان میں مقیم POR کارڈ ہولڈرز افغان شہریوں کو 30 جون 2025 تک قیام کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں ان افغان شہریوں کی واپسی کا انتظام کیا جائے گا جو کسی تیسرے ملک منتقلی کے منتظر ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک افغان مہاجرین کو پناہ دی، مگر اب یہ سلسلہ مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ ملک میں پروف آف ریزیڈنس کارڈ والے افغان شہریوں کی تعداد 12 لاکھ سے زیادہ ہے۔